اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کی شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے انتہا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت و بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہیں ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے، والکتاب المنزل علی الرسول، یہ وہ کتاب ہے جو پیغمبر پر اتاری گئی ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک منتقل کی گئی ہے تواتر کے طور پر، بلا شبہۃ، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ المکتوب فی المصاحف، اور جو صحیفوں کے اندر لکھی گئی کتاب ہے۔ آسان سے الفاظ کے اندر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک یقینی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کا اصل موضوع وہ انسانوں کی ہدایت ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی پہلی آیت آئے گی ھدی للمتقین، آگے دیگر مواقع پر کلام آئے گا ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ قرآن کریم ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم راستہ دکھلاتا ہے ایسا جو بالکل سیدھا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصلی موضوع وہ لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو دین اسلام سے، دین حق سے جوڑنا، یہ قرآن کریم کا اصل موضوع ہے۔ قرآن کریم کے اندر عموماً جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں اس میں اصل حیثیت 6 قسم کے مضامین کو ہے۔ پہلے مضامین کو علمی اصطلاح میں جدل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جدل کا مطلب یہ ہے کہ ان قوموں کی تردید جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، یا جو اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دیگروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس میں سے 4 طبقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ مکہ میں مشرکین اور مدینہ میں آ کر یہود، نصارہ اور منافقین۔ قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ مدنی دور کے اندر انہی لوگوں کی تردید میں نازل ہوا اور مکی دور کے اندر مشرکوں کی تردید میں نازل ہوا۔ قرآن کریم کا دوسرا حصہ، دوسری بحث وہ احکامات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر مجموعی طور پر جو احکامات کی آیت نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ فقہ نے کتابوں میں لکھا ہے، تقریباً وہ 500 کے قریب ہیں جن میں احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ احکامات کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو عبادات سے متعلق ہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو معاملات سے متعلق ہیں۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات کے قبیل سے آئیں گے۔ اور کچھ احکامات کچھ ایسے ہیں جو معاملات سے متعلق ہیں، مثلا بیوع، طلاق، نکاح، ان چیزوں کو قرآن کریم نے اچھی طریقے سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ اکثر اپنی نعمتوں کو بیان کر کر کے لوگوں کو جگاتا ہے۔
ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر اپنی نعمتوں کو بار بار بیان کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ۔ مثلا الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس، سورج کو میں نے تمہارے لیے، چاند کو میں نے تمہارے لیے، زمین کو میں نے تمہارے لیے، آسمان کو تمہارے لیے، دن کو تمہارے لیے، رات کو تمہارے لیے بنایا۔ وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم۔ قرآن کریم کا ایک اور موضوع ہے جسے قرآن کریم اکثر بیان کرتا ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ ہے تذکیر بایام اللہ۔ پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کر کر کے قرآن کریم لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے۔ اور اگر انسانیت کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ابتدائی ادوار میں جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک احکامات نہیں تھے، بس صرف یہی اوراد، اذکار، وہ یہ سب چیزیں آپ پڑھیے، ذکر کیجیے، باقی احکامات نہیں تھے۔ احکامات کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو لوگوں کو جہاد کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو عذاب کے ذریعے سے خود ہی تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود، صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود، نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود، ہود علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود، لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود۔ لیکن ان میں سے کسی بھی پیغمبر نے جہاد نہیں کیا، نافرمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا اور قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ جہاد کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جہاد کا حکم دیا گیا نافرمانوں کے خلاف۔ اس موضوع کو ہم کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ قرآن کریم پچھلی قوموں کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ مقصود یہ نہیں کہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہی نہیں۔ قرآن کریم اصل میں نے بتایا کہ اس کا موضوع ہدایت ہے۔ قرآن کریم ان واقعات کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں اور اس چیز سے آگاہ رہیں کہ یہ بنو اسرائیل کا جو واقعہ 150 بار قرآن کریم میں آیا، یا عاد و ثمود کے واقعات قرآن کریم میں آئے، اس لیے نہیں آئے ہیں کہ قرآن صرف آپ کو قصے کہانیاں سنانا چاہتا ہو تاکہ آپ کو سننے میں مزہ آئے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت حاصل کریں، ہم ڈریں اللہ تعالیٰ سے کہ مبادا تمہیں بھی وہ عذاب کہیں نہ آ پہنچے جو پچھلی قوموں کو آیا تھا اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسے تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے ذیل میں قصص۔ قرآن کریم میں ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے، وہ ہے امثال۔ مثالوں کے ذریعے سے قرآن کریم کثرت سے آپ کو چیزیں سمجھائے گا۔ اس کی بھی مثالیں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں۔ مثلا عموماً مشرکین کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مثالوں سے سمجھایا، بتایا کہ جو رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے یہاں خزاں کے اندر ساری زمین اور سردیوں میں ساری زمین بالکل خشک اور مردہ ہو جاتی ہے، جس طریقے سے میں بہار میں آ کر زمین کو دوبارہ سرسبز و شاداب بناتا ہوں، اس بات پر قادر ہوں کہ میں تمہارے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کروں۔ تو امثال کے ذریعے سے بھی قرآن کریم موضوعات کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن کریم میں دیکھا جائے، ایک ہے جدل، جس میں نے بتایا کہ 4 فرقوں کی تردید کثرت کے ساتھ مشرکین کی تفصیلات آئیں گی اپنے اپنے مواقع پر، میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہود و نصارہ کی تردید، مشرکوں کی تردید اور منافقوں کی تردید، اور زبردست مثالوں سے قرآن کریم سے سمجھاتا ہے۔ احکامات نمبر 2، تذکیر بایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ کے واقعات سے آپ کو سمجھائے گا، اور تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، اپنی نعمتوں کو بیان کر کے، اور قصص، اور اسی طریقے سے امثال۔ یہ 6 موضوعات قرآن کریم کے اندر زیر بحث آتے ہیں۔ اب ایک اور بحث ہے، وہ ہے مکی اور مدنی سورتوں کی۔ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح قول، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، راجح قول یہ ہے کہ جو سورتیں ہجرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں منتقل ہونے سے پہلے صورت نازل ہوئی، وہ سب کی صورتیں
مدنی وہ مکی کہلائیں گی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مکی سے تعبیر کریں گے۔ ایک پہچان علماء نے بتائی ہے کہ ہر وہ صورت جس میں کلّہ کا لفظ استعمال ہوگا، کلّہ، ہر وہ صورت جس میں کلّہ کا لفظ استعمال ہوگا وہ مکی ہوگی، اور جس صورت کے اندر کلّہ کا لفظ استعمال نہیں ہوگا وہ مدنی ہوگی۔ پہچان بتائیے، قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تلاوت کرتے ہیں، اکثر خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس۔ یا ایھا الناس کے ذریعے سے جن صورتوں میں خطاب ہوگا وہ مکی ہوگی، سوائے ایک دو جگہ، مثلا سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی ہے لیکن اس میں یا ایھا الناس ہو تو تیسرے صفحے آپ کو لفظ ملے، لیکن قاعدہ اکثریہ یہی یا ایھا الناس کے ذریعے سے جب خطاب ہوگا تو صورت مکی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے جب خطاب ہوگا تو صورت مدنی ہوگی۔ ایک اور پہچان مکی اور مدنی کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ جو لمبی صورتیں ہوں گی عموماً وہ مکی ہوں گی، مدنی ہوں گی، جو مختصر صورتیں ہوں گی وہ مکی ہوں گی، لمبی صورتیں مدنی۔ مولانا مقصود صاحب آگے تشریف رکھیے، استاذ ہیں یہاں پر، اور اسی طریقے سے مختصر صورتیں جو ہیں وہ مکی ہوں گی، لمبی صورتیں مدنی ہوں گی، یہ بھی ایک پہچان بتلائی گئی۔ اچھا، احکامات مدینہ منورہ میں آ کر نازل ہوئے ہیں، تو جن صورتوں میں احکامات ہوں گے عموماً وہ صورتیں مدنی ہوں گی، اور جن صورتوں میں احکامات نہیں ہوں گے وہ صورتیں مکی ہوں گی۔ ایک اور چیز، مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بنیادی محنت کرائی ہے وہ لوگوں کے عقیدہ آخرت، رسالت اور توحید پر، اللہ کی یکتائی پر۔ اہل عرب اللہ کو مانتے تھے، وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اللہ کے وجود پر دلائل دینا ہے، وہاں مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کی یکتائی پہ دلائل دینا ہے۔ تو توحید کا موضوع زبردست انداز میں جن جن صورتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ صورتیں مکی ہوں گی، اور جن میں احکامات بیان کیے گئے ہوں گے وہ مدنی ہوں گے۔ رسالت کا موضوع جہاں بکثرت آئے گا وہ بھی مدنی مکی ہوں گی، اور اسی طریقے سے عقیدہ آخرت، اس کے زبردست دشمن تھے مکہ، وہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ ہونا یہ تو ناممکن، من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میں زندہ کروں گا۔ تو جن آیات کے اندر یہ بحث ہوگی کثرت کے ساتھ، باس بعد الموت کی، وہ صورتیں بھی اکثر مکی ہوں گی، اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، احکامات والی صورتیں مدنی ہوں گی۔ اس کے بعد آگے چلیے، تفسیر سب سے پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن کریم کو ایک قانون کی کتاب کے طور پر پیش کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قانون کی کتابوں کے اندر اختصار ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، تو بالفاظ دیگر قرآن کریم متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے طرف قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ آپ ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں، تو آپ مبین ہیں، آپ شارح ہیں۔ قرآن متن ہے، اجمال ہے، تو حدیث شرح ہے، یا مشہور آیت ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کتاب بنا کر بھیجا گیا، اور حکمت کی سب سے واضح تشریح جو کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان موضوعات کو سمجھنے کے بعد تھوڑا سا میں آپ کو تفسیروں کا مختصر سے تعارف کروں۔ تفسیروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ تفسیریں ایسی ہوتی ہیں جو معقولی کہلاتی ہیں، اور کچھ تفسیریں ایسی ہوتی ہیں جو فقہی کہلاتی ہیں، اور کچھ تفسیریں ایسی ہوتی ہیں جو معصور کہلاتی ہیں۔ معصور وہ تفسیریں جن کو حدیث کے ذریعے سے جن کی تشریح کی گئی۔ قرآن کی تفسیر کے تقریباً 6 ماخذ ہیں۔ قرآن کی جو وضاحت کسی مجمل آیت کی تشریح کی جاتی ہے، یا تو خود قرآن کی وضاحت کرے، مثلا سورہ فاتحہ کے اندر آئے گی آیت صراط اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھلا، صراط مستقیم کیا ہے؟ یا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ کون ہے؟ خود قرآن کی تشریح کرتا ہے۔ 5ویں سپارے میں آپ کو آیت آئے گی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں ہم نے دعا کی کہ خدایا ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا
ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم نے کہا 5ویں سپارے میں جا کر اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، قرآن کی تفسیر کبھی احادیث سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر احادیث سے ہوتی ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ قرآن کی تفسیر آثار صحابہ سے ہوگی، حضرت ابن عباس کا قول، فلاں کا قول، فلاں کا قول۔ قرآن کی تفسیر لغت سے ہوگی۔ قرآن کی تفسیر کبھی کبھی ایسی رائے کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، مفسرین کی رائے سے، جو دیگر نصوص سے، دیگر احادیث سے نہ ٹکراتی ہو۔ اور قرآن کی تفسیر کبھی کبھی کتب سابقہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک اہم بحث ہے، کیا ہم تورات سے، انجیل سے، زبور سے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں 3 صورتیں نکلتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ جو قول تورات سے، انجیل سے آپ لیں گے، بائبل سے لیں گے، اس کی 2 صورتیں، یا تو وہ قرآن کریم سے ٹکراتا ہوگا یا قرآن کریم سے نہیں ٹکراتا ہوگا۔ اگر قرآن کریم سے ٹکراتا ہوگا، ہم بائبل کے اس قول کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ بائبل محرف ہے، اس میں تحریف کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی۔ اور اگر وہ قول قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتا ہوگا بلکہ قرآن و حدیث کی موافقت میں ہوگا، اور اس کے موافق میں قرآن و حدیث میں کہیں پر کوئی بات ہوگی، تو وہ قول ہمارے سراہ۔ تیسری چیز وہ ہے کہ بائبل کا کوئی قول ایسا ہے جو نہ قرآن کے موافق ہے نہ مخالف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کے متعلق لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کریں گے نہ ہم تکذیب کریں گے، ہم اس کو غلط کہیں گے نہ ہم اس کو صحیح کہیں گے۔ اس لیے کہ بائبل پر، تورات پر صدیاں بیچ میں ایسی آئی ہیں کہ ان کو ختم کر دیا تھا بخت نصر نے، پھر اس کے بعد کئی 100 سالوں کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کو اپنے ذہن سے، اپنی یاداشت سے لکھا ہے۔ ان کو آج تک یہی معلوم نہیں کہ انجیل اصلی کس زبان میں نازل ہوئی، ان کو یہی معلوم نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں عبرانی، کبھی کہتے ہیں سریانی، وہ آج تک اسی کی تعین نہیں کر سکے اصلی انجیل کی زبان کون سی تھی۔ تو جس طریقے سے ہمارے یہاں انبیاء کے اقوال ہیں، اسی طریقے سے انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کا مجموعہ ہے۔ اسے یوں اگر آپ کہیں کہ انجیل یوسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ان اقوال کا مجموعہ ہے جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی، بس اس سے زیادہ آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس میں تحریفیں بکثرت ہوئی ہیں، خواہشات نفسانی کی وجہ سے، اپنی حب جاہ کی وجہ سے، حب زر کی وجہ سے، اپنی اقتدار وغیرہ کی ہوس کی وجہ سے۔ تو تفسیریں جو احادیث سے ہوئی اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے تفسیر طبری، دوسرے نمبر پر آتی ہے تفسیر ابن کثیر، جو حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر بھی سب سے زیادہ جامع جو مانی جاتی ہے۔ پچھلے زمانے میں ابتداء جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں ان سب کا خلاصہ کیا گیا ہے روح البیان کے اندر، روح المعانی کے اندر، روح المعانی کے اندر اس کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ اصلی اس کا نام روح البیان ہے، تو اس کے اندر اس کا خلاصہ کیا گیا ہے، اسے بہت زیادہ جامع مانا جاتا ہے۔ فقہی نہج اور انداز پر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اس میں تفسیر قرطبی آتی ہے، تفسیر مظہری آتی ہے، اور لغت کو پیش نظر رکھ کر یا اعراب کو پیش نظر رکھ کر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اس میں اعراب القرآن آتا ہے، اور اس طریقے سے لسان القرآن آتا ہے، امام راغب اصفہانی کا مفردات القرآن آتا ہے۔ یہ کچھ تفسیریں ہیں جن کا میں نے حلقہ آپ کے سامنے تعارف کرایا، اور کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تاکہ قرآن کریم کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ لیکن ایسا نہیں کہ قرآن کریم کی ساری بحثوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، وقت کی ہمارے پاس قلت ہے، انشاءاللہ العزیز بیچ بیچ میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو بتلاتا جاؤں گا۔ تو سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا ابتدائیہ ہے۔ فاتحہ کے معنی آتے ہیں شروع کرنا، فتح یفتح کھولنا، ابتدا کرنا۔ تو اس کے ذریعے سے چونکہ قرآن کریم کو شروع کیا گیا، کھولا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کے بکثرت نام آئے ہیں، جیسے مثلا شفا بھی آیا ہے، اور اس کی بکثرت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فضائل بھی بیان کیے۔ سب سے بڑی فضیلت آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ اب یہ الگ اختلافی قول ہے، کیا امام کے پیچھے قرات کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارا موضوع جو ہے ضروری نہیں ہے، ہمارا موضوع یہاں پر تفسیر ہے، فقہ نہیں، اس لیے میں آپ کو اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا، صرف ہلکا بتا دوں گا۔ دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں، شوافع اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حنفیہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اور امام احمد نے فرمایا یہ آیت خاص طور پر قرآن سورہ فاتحہ کے بارے میں نازل ہوئی، نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَانصِتُوا، چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی، تو آپ چپ رہیے۔ حنفیہ استدلال کرتے ہیں یا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام پڑھے تو چپ رہو۔ ان روایات سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں، شوافی استدلال کرتے ہیں اس روایت سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ حنفیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی منفرد کے متعلق ہے یا امام کے متعلق ہے۔ بہرحال دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر کا اصل موضوع ہدایت ہے، اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ ترجمہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ہوا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ، جب انسان کائنات کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو چاروں جانب سے کبھی پہاڑ، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی سمندر، کبھی درخت، کبھی پھل، کبھی پھول، کبھی انسان، کبھی مخلوقات، ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو بے اختیار کہتا ہے انسان کی کیا خالق ہے۔ الحمدللہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے، گویا کہ ایک قسم کا دعویٰ ہے، مفسرین نے لکھا، اور رب العالمین اس کی دلیل ہے۔ الحمدللہ دعویٰ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیوں؟ دلیل رب العالمین، اس لیے کہ سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا، سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے، اور پوری کائنات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحم کی وجہ سے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، انسانوں تم تو رہنے دو، اگر میں رحم نہ کروں تو جو جانور، چرند، پرند، حتیٰ کی چونٹیاں جو زمین پر ہیں یہ بھی نہ رہ پائیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی زمین کی دھرتی پر جینے نہ دے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو کائنات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کی، مرحمت کی وجہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے، اس لیے اسی صفت رحمت کو لایا گیا۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے، فوراً قیامت کی طرف دھیان کو دہرایا گیا، لے جایا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اس میں ایک چیز آ گئی، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنا عجز اور تذلل کسی کے سامنے ظاہر کرنا، اپنی کمتری کسی کے سامنے ظاہر کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہو سکتی ہے۔ ایاک نستعین، استمداد اور مدد کس سے مانگ سکتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اللہ سے۔ یہ توحید کا درس دیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا، ابن قیم نے کتاب لکھی مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، 750 صفحات پر ہیں۔ اس کے اندر ایک آیت کی تفسیر میں لکھی ہے وہ کتاب، تو لکھا مفسرین نے پورا قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس کے بعد بندہ اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، یہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور نہیں گمراہ ہوئے۔ یہاں انسان، ترمذی کے اندر اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے، المغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں، اور وَلَضَّالِّینَ سے نصارہ مراد ہے۔ نصارہ اور یہود، مختصر سا تعارف آپ کے سامنے کر دوں۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں، ان کی طرف اتاری جانے والی کتاب تورات تھی۔ اصل قرآن کریم ان کو بنو اسرائیل سے تعبیر کرتا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے 12 قبیلے پھیلے، تو اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا آگے بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے۔ اور یہ سب برانڈ ہو جائے۔ تو بنو اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہیں سے جو نسل چلی آگے، یہ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں منتقل ہوئے، مصر منتقل ہونے کے بعد وہاں پر ان کے 12 بیٹوں کی تقریباً 50 ہزار کے لحاظ سے جو آبادی بنی وہ مجموعاً 6 لاکھ ہو جاتی ہے۔ تب جا کر اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔
آہستہ آہستہ یہ بہت ساری اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہوئے، نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر جو بھیجا تھا، تورات جو ان کو کتاب دی گئی تھی، اس میں انہوں نے بکثرت تحریفیں کی، بہت زیادہ تحریفیں کی۔ تو چونکہ علم کے باوجود یہ گمراہ ہو گئے، اس لیے پورا سورہ بقرہ لیس البر تک یہ یہودیوں کی تردید ہے۔ پہلے پاؤ سے شروع ہوتا لیس البر تک یہ یہودیوں کی تردید میں ہے۔ وجہ اس کی ہے اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم یہودیوں کی تھی، بنو اسرائیل کی تھی، اور خطاب جو انسان کرتا ہے، گفتگو انسان کرتا ہے، وہ تعلیم یافتہ لوگوں سے کرتا ہے، جاہل لوگوں سے انسان کیا خطاب کرے۔ اس لیے تردید کی گئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کن کو مراد لیا گیا؟ نصارہ کو مراد لیا گیا۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو کہا جاتا ہے، جنہیں عیسائی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی طرف اتاری جانے والی کتاب انجیل تھی۔ تو یہود کی جو گمراہی تھی وہ دانستہ تھی، اور نصارہ کی جو گمراہی تھی وہ دانستہ نہیں بلکہ نادانستہ تھی۔ اس لیے یہاں پر ان سے پناہ مانگی گئی۔ یہاں پر بندے نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھی راہ دکھلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر اس سیدھی راہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں،